अस्सलामुअलैकुम। कैसे आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, मुझे समझ नहीं आता कि साजिदा को कोई आईना क्यों नहीं दिखाता। दूसरी शादी अगर राबिया अहमद वाले करें या कोई और करे, या वो अहमद दीन बलोच भाई साहब वो करें, या कोई भी और ड्रामे करे दूसरी शादी के, या सचमुच में दूसरी शादी करे, तो वो गुनाह होता है, वो अय्याशी में शुमार होता है। नाम रख दिया जाता है अय्याशी अंकल। और जब साजिदा किसी का हंसता बसता घर उजाड़ दे, साजिदा जब किसी के हक पे डाका मार दे, साजिदा जब मासूम बच्चों से उनके बाप को छीन ले, तो उसे कुछ नहीं कहा जाता। लेकिन कोई बात नहीं गाइजो, कोई बात नहीं सिस्टरों, आई मीन सिस्टर्स एंड गाइजो, मैं हूँ ना, मैं बात करूँगी इस पर। और वीडियो आज की बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है। आप सब लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को आप लोगों ने फुल वॉच करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। मोहतरमा की आज मैंने वीडियो देखी है और उसे बहुत ज़्यादा एतराज़ है मरियम बीबी को, जिसका पहले नाम साजिदा होता था। 2 नंबर लोग हैं, 2 नाम रखे हुए हैं। किसी को कोई नाम बताया हुआ है, किसी को कोई नाम बताया हुआ है। टिकटॉक पे और नेम, यूट्यूब पे और नेम। फेक लोगों के साथ ये सब कुछ चलता है व्यूवर्स। गाइजो, फेक जो लोग होते हैं वो फेक नेम रखते हैं, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, आप लोगों ने घबराना बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं बात ये कर रही थी कि सॉरी, फेक नेम की नहीं, सॉरी, क्या मैं बात कर रही थी कि आज मोहतरमा ने वीडियो डाली है और इतराज़ है उसे नेगेटिव कमेंट्स पे। क्योंकि व्यूवर्स, आप लोगों को पता है शादी से पहले साजिदा फ़िल्टर लगा के आया करती थी। शादी के दिन तक साजिदा ने फ़िल्टर का इस्तेमाल किया है। जब साबिर हुसैन भाई साहब ने असली चेहरा देख लिया है, अब फ़िल्टर उतार दिया गया है। अब लोग कमेंट्स करते हैं कि बाजी आप तो आंटी निकली हैं, आप तो मासी निकली हैं, आपका तो असली चेहरा अब खुल के सामने आया है, आपका तो इतना भयानक रूप है। मैं पहले नेगेटिव कमेंट्स करने वालों को भी ये बात समझाना चाहूँगी कि किसी के चेहरे का मजाक नहीं उड़ाया करते। हर इंसान खूबसूरत होता है, लेकिन चेहरे पे अगर अमाल नज़र आना शुरू हो जाए तो वो चेहरा जो है वो फिर भयानक हो जाता है। अब मैं इसमें मज़ीद कुछ नहीं कहूँगी, अल्लाह ताला ने बनाया है। 4 दिन जब तक साबिर हुसैन भाई साहब यहाँ पे रह के गए, जितने भी दिन रह के गए हैं, उस टाइम तक इसके चेहरे पे रौनक थी और बकौल इसके ये खुश इखलाक थी। क्योंकि इसने अपनी लास्ट वीडियो में ख़ुद ही बताया है कि इखलाक भी और ख़ूबसूरती भी और जो चीज़ें भी, रौनक भी, सब कुछ जो है वो शौहर के होने से होता है। बाखुदा मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में ये पहली बार सुना है, और मुझे अब जाके इस उम्र में, बुढ़ापे में मुझे जाके पता चला है कि जो औरत खुश इखलाक होती है, शौहर उसके पास होता है तो वो खुश इखलाक है। अगर उसका शौहर उससे दूर हो जाए तो फिर वो औरत खुश इखलाक नहीं रहती। गाइजो, फिर मैं तो एसकेटी हूँ ना, मैं फिर ऐसी पुट्ठी बातों के पुट्ठे ही मतलब निकालूंगी। मेरा फिर ये सवाल पूछना बनता है कि साजिदा आपी, साजिदा आंटी, मुझे आप एक बात बताएं कि आपने शादी किस मकसद के लिए की है? क्योंकि आपको तो पता था कि शौहर मेरा यहाँ पे नहीं होगा, मेरे पास नहीं होगा, मैं फिर बदइखलाक बन जाऊँगी, मैं फिर बदसूरत बन जाऊंगी, मेरे चेहरे पे फिर रौनक नहीं रहेगी, ज़िंदगी में कोई रंग नहीं होंगे, मेरे ऊपर कोई रूप नहीं होगा। जब आपको इतनी सारी बातें पता थी, फिर उसके बावजूद आपने एक ऐसे मर्द के साथ शादी क्यों की जो सिर्फ़ और सिर्फ 15 दिन आपके पास रहेंगे, और 15 दिन जो है वो अपनी फर्स्ट वाइफ के पास रहेंगे। साल बाद या 2 साल बाद या 3 साल बाद, मतलब जब भी आए, 1 साल बाद आए, 2 साल बाद आए, या जितने साल बाद भी आए, 15 दिन आपके पास, 15 दिन अपनी फर्स्ट वाइफ के पास। मतलब कि साल के 350 दिन तक आपने इसी तरह, ये जिस तरह आजकल आपका फेस हुआ हुआ है, इसी तरह आपने बन के रहना है। बद इखलाक फिर आपने बन के रहना है, क्योंकि इखलाक भी फिर अगर आपका शौहर आपके पास होगा तो आपके अंदर इखलाक आएगा। तो बद इखलाक फिर आपने बन के रहना है, बदसूरत आपने बन के रहना है, बिल्कुल बेरौनक सा आपका फेस हम लोगों ने देखना है 350 दिन। और सिर्फ 15 दिन जो है आपका हमें खूबसूरत चेहरा देखने को मिलेगा। 15 दिन की खूबसूरती आपने ली, 15 दिन का साथ आपको मिला शौहर का, और बद्दुआएं आपको कितनी मिली। 3 मासूम बच्चों की भी बद्दुआ आपने ली, और एक औरत की भी ज़िंदगी आपने बर्बाद की सिर्फ 15 दिन के साथ के लिए। आपको मिला क्या है? आपको मिला क्या है, मुझे ये बताएं। आप कहती हैं कि सोच समझ के बात करनी चाहिए, किसी का दिल नहीं तोड़ना चाहिए, जबकि मेरी शादी हुई है, जब से मतलब मेरी शादी हुई है
تو لوگ جو ہے وہ مجھے نیگیٹو کامنٹس کیے جا رہے ہیں مسلسل. اب محترمہ لوگوں کا ایک دم سے دماغ تو نہیں خراب ہو گیا؟ لوگوں کو نظر آتا ہے، لوگوں کو حقیقت نظر آتی ہے جو کہ آپ کو نظر نہیں آ رہی. لوگ کامنٹس میں وہ کہنا چاہتے ہیں جو آپ سننا بھی نہیں چاہتی، جو آپ برداشت ہی نہیں کر سکتی. لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں اور مجھ سے آ کے پوچھتے ہیں. میں تبھی آج اتنے دنوں کے بعد اس ٹاپک پہ دوبارہ ویڈیو بنا رہی ہوں. لوگ مجھ سے آ کے پوچھتے ہیں کہ ساجدہ کو کیا ملا ہے. اگر آپ کی شادی کسی ایسے بندے سے ہوتی جو پاکستان میں ہوتا اور جس کا یہ سعودیہ کا ادھر ادھر کا کوئی سین نہ ہوتا، پھر کسی نے کوئی سوال نہیں کرنا تھا، SKT نے پھر ویڈیوز نہیں بنانی تھی. لیکن اس مرد کے ساتھ، یہ جو صابر حسین بھائی صاحب ہیں، اس کے ساتھ شادی کر کے آپ نے ایک عورت کی زندگی برباد کی ہے. آپ جھوٹ بولتی ہیں، آپ بہت زیادہ جھوٹ بولتی ہیں. آپ نے جھوٹ بولا کہ وہ 15 دن اپنی فرسٹ وائف کے پاس رہ کے آئے ہیں. وہ 15 دن وہاں پہ نہیں رہ کے آئی. وہ جس دن وہاں پہ گئے اپنے بچوں سے ملے، اس کے بعد ان کی شادی کا وہ جو سلسلہ شروع ہو گیا، کیونکہ آپ کی مہندی والے دن وہ پاکستان آئے تھے. اور یہ نومی کی ویڈیو میں یہ ساری باتیں موجود ہیں، اور آپ کے ولیج کے لوگوں کی ویڈیوز میں یہ ساری باتیں موجود ہیں. یا تو آپ وہ ویڈیوز وہاں سے ڈیلیٹ کروائیں. شادی سے 1 یا 2 دن پہلے وہ پاکستان میں آئے ہیں. انہوں نے اس دن ٹک ٹاک پہ ویڈیو بھی اپلوڈ کی تھی اپنے بچوں کے ساتھ. اس کے بعد ان کی شادی ہو گئی. آپ کی شادی سے 1-2 دن پہلے آپ کی مہندی ہوئی اور اس کے بعد آپ کی شادی ہو گئی، اور تب سے پھر وہ جاتے ٹائم تک آپ کے پاس ہی تھے. آپ نے دوسرا جھوٹ، سب سے بڑا جھوٹ یہ بولا کہ میری جو سوکن ہے وہ راضی ہے شادی سے. راضی ہونا اسے نہیں کہا جاتا کہ آپ ان کے گاؤں بھی نہیں جا سکتی، آپ ان کو کبھی اپنا چہرہ نہیں دکھا سکتی، وہ آپ کو دیکھنا نہیں چاہتی، اور وہ شادی کے لیے راضی ہے. شادی کے لیے راضی ہونا اسے نہیں کہا جاتا. اور اگر پھر بھی راضی، آپ کہتی ہیں نا کہ راضی ہیں وہ، ہم لوگ مان لیتے ہیں کہ راضی تھیں وہ اپنے شوہر کی دوسری شادی کرانے سے پہلے. پھر وہ کم از کم 1-2 دن تو اپنے شوہر کے ساتھ گزارتی، لیکن وہ اپنے شوہر کے ساتھ 1 دن بھی نہیں رہی ہیں. جب آپ کی شادی ہوئی ہے اس کے بعد مسلسل آپ کے پاس ہی رہے ہیں صابر حسین بھائی صاحب، اور ایئرپورٹ چھوڑنے بھی صرف آپ گئی ہیں، اور باقی دوسری فیملی ایئرپورٹ چھوڑنے تک نہیں آئی. اور جس کا صاف اور سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ان کے حق پہ ڈاکہ مار دی ہے، آپ نے ایک عورت کو برباد کر دی ہے، جس کا صاف سا مطلب یہی ہے. آپ کا شوہر اگر پاکستان میں رہتا ہوتا، 15 دن وہ آپ کے پاس رہتا ہوتا، 15 دن اپنی فرسٹ وائف کے پاس رہتا ہوتا، پھر کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہونا تھا، پھر کسی نے کوئی ویڈیوز آپ پہ نہیں بنانی تھی، پھر کسی نے نہیں آپ کو آ کے گالیاں دینی تھی، اور کسی نے نہیں آپ کو کہنا تھا کہ آپ کے چہرے سے نحوست ٹپکتی ہے، یا جس طرح کے بھی آپ کو کمنٹس آ رہے ہیں. آپ کو پتہ ہی ہے، بہتر آپ جانتی ہیں اس حوالے سے. تو کسی نے بھی آ کے آپ کو یہ سب کچھ نہیں کہنا تھا. اسی وجہ سے تو غصے سے لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو کیا مل گیا، آپ کو کیا مل گیا ہے. میں آپ کو بتاتی ہوں کہ 15 دن کا بندہ آپ کو ملا ہے، صرف 15 دن، اور اس کے بعد آپ کو بد اخلاقی ملی. اور باخدا یہ میں نہیں کہہ رہی، یہ آپ نے خود ہی کہا ہے کہ اگر بندہ نہ ہو نا پاس تو عورت جو ہے وہ بد اخلاق ہو جاتی ہے. تو گائزوں اور سسٹروں، اگر آپ لوگوں نے جلے آرائیں کی عورتوں کو خوشحال دیکھنا ہے، خوش باش دیکھنا ہے، تو ان کو بندے چاہیے، ان کو صرف اور صرف بندے چاہیے، پھر یہ خوش اخلاق ہو جائیں گی. اور لاسٹ میں جاتے جاتے یہ بھی بتا دوں میڈم ساجدہ کو کہ وکس نہیں ہوتا، ویکس ہوتا ہے. کیونکہ فلٹر اتارنے کے بعد ان کے چہرے پہ جتنے بھی نشانات تھے یا جو چیزیں بھی تھیں، اس کا الزام وہ لگا رہی ہیں کہ میں نے وکس کی ہے تو میرے فیس کا یہ حال ہو گیا. وکس نہیں کیا آپ نے، ویکس کروائی ہے آپ نے. اور ویکس چہرے پہ کبھی بھی نہیں کروائی جاتی. جو جاہل ترین عورتیں ہوتی ہیں نا آپ کی طرح کی، جو جاہل عورتیں ہوتی ہیں وہی کرواتی ہیں، کیونکہ یہ بڑا خطرناک ایک عمل ہوتا ہے، اسے اسکن چھل جاتی ہے. تو ویکس چہرے پہ نہیں کروانی چاہیے. تو یہ جہالت کا آپ نے ثبوت دی ہے. یا آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں نا اور ان کو بتائیں کہ یہ میں نے ویکس کروائی تھی اور اس کے بعد میرے چہرے کا یہ حال ہوا ہے. ڈاکٹر آپ کو اتنی بے عزتی کرے نا کہ آپ کی سوچ ہے. چلیں جی، فی الحال کے لیے اتنا ہی کافی ہے. ویسے باتیں تو اور بھی بہت ساری ہیں. کہہ رہی تھی 30 سال جو ہیں وہ فرسٹ وائف اور ان کے جو پیرنٹس ہیں وہ وہاں پہ رہ کے آئے ہیں، سعودیہ میں رہ کے آئے ہیں، اور اتنے عمرے کی ہوں گے، اور اس طرح کی بھی باتیں کر رہی تھی. اور پھر بعد میں خود ہی بتا رہی تھی کہ اگر ان کو آئے ہوئے 3 سال بھی ہو گئے، 4 سال بھی ہو گئے، 5 سال بھی، اور پھر ایسے کرتے کرتے 15 سال تک بھی پہنچ گئی، کہ اگر 15 سال پہلے بھی وہ یہاں پہ واپس آئے ہیں، پاکستان میں واپس آئے ہیں، تو خود سوچیں کہ کتنے عمرے کی ہوں گے انہوں نے. اتنی کنفیوز پرسنالٹی، اتنی کنفیوز عورت، مطلب اس کو خود پتہ نہیں ہے، یا تو شوہر نے اس کو ساری سچائی بتائی نہیں ہے، خود اس کو کنفیوز کر کے رکھا ہوا ہے. اسے اس چیز کا اندازہ ہی نہیں ہے کہ میرے ہسبینڈ کی جو فرسٹ وائف ہے
وہ مطلب کتنا عرصہ پاکستان سعودی عرب میں رہ کے آئی ہے یا اس نے کتنے عمرے کی، ان چیزوں کا اسے پتہ ہی نہیں ہے. لمبی لمبی تقریریں کر رہی ہے. اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ہم لوگوں نے ٹک ٹاک پہ خود دیکھے ہیں، وہ چھوٹے چھوٹے سے معصوم سے بچے ہیں. لگتا ہی نہیں ہے کہ مطلب اتنی پرانی ان کی شادی ہوئی ہوگی، یا 15 سال یا پتہ نہیں کتنے سال یہ گنوا رہی تھی کہ 30 سال وہاں پہ رہے. اگر 30 سال وہ وہاں پہ رہ کے آئے ہیں تو تب تو ان کی اولاد جو ہے وہ جوان ہونی چاہیے نا، مطلب بڑے بڑے بچے ہونے چاہیے. چھوٹے چھوٹے سے ان کے بچے ہیں، کوئی مشکل سے 4 سال یا 5 سال کے ان کے بچے ہیں، چھوٹے چھوٹے سے بچے ہیں. اور یہ محترمہ اپنی تقریریں جھاڑ رہی ہیں، اپنے آپ ہی بس صفائیاں پیش کیے جا رہی ہیں کہ وہ اتنے سال وہاں پہ رہ کے آئے ہیں اور اتنے سال بھی ان کو یہاں پہ آ کے ہو گئے ہیں. خیر جتنے بھی سال ہو گئے ہوں اس کو، وہ خاندانی عورت ہے، اس کی صحیح ٹھیک ٹھاک طریقے سے شادی ہوئی ہے. اس نے ٹک ٹاک پہ اپنی راتیں اپنے شوہر کی راتیں رنگین کر کے اسے حاصل نہیں کی ہے. اس نے ٹک ٹاک پہ جلوے دکھا کے صابر حسین بھائی صاحب سے شادی نہیں کی ہے. جو تم نے کی ہے نا وہ کام اس نے نہیں کیا ہے. وہ صحیح خاندانی عورت ہے، اس کی خاندانی صحیح رسم و رواج کے ساتھ شادی ہوئی ہے. وہ 30 کیا 40 اور 50 سال بھی اپنے شوہر کے ساتھ اگر رہی ہو تو تمہارا اس سے مقابلہ کرنا نہیں بنتا. تمہاری اوقات اس سے مقابلہ کرنے والی نہیں ہے. تم بس یہ دعائیں کرو کہ تمہاری شادی اتنے عرصے تک چل جائے. اس کے ساتھ رہنا یا نہ رہنا وہ دور کی باتیں ہیں، وہ دور کی ابھی منزلیں ہیں، وہ طے کرنا ابھی باقی ہیں. بس تم یہ دعا کرو کہ تمہاری شادی اتنے عرصے تک چل جائے. چلیں جی، میں ویڈیو پتہ نہیں ختم کرتے کرتے پھر میرے ذہن میں اور بات آ گئی. چلیں فی الحال کے لیے اتنا ہی کافی ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں سے پھر سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.